اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 25 ربیع الاول سن 1442 ہجری مطابق 12 نومبر سن 2020 بروز جمعرات بعد نماز عشاء عالم اسلام اور اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی، اسلامی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان کی شاخ جامعۃ الخیر فضیلت ٹاؤن چک نمبر 111 غربی رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مبارک عنوان پر یہ بابرکت اجتماع انعقاد پذیر ہے. میں سب سے پہلے ان خوش نصیب قرآن کریم کے حافظوں کو، ان کے والدین کو، ان کے خاندان کے افراد اور متعلقین کو اور ان کے استاد کو دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل پر اور حافظ قرآن کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں پوری زندگی قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں ان تمام خیر المدارس کے اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں جو میری درخواست پر اپنی تدریسی پڑھانے کی ذمہ داری اور مصروفیت اور مزاج کے باوجود یہاں تشریف لائے، بیان فرمائے اور اس مجلس کو رونق بخشی. یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ واقعہ ہے اور کسر نفسی اور تواضع نہیں، بیان حقیقت ہے کہ میں ان اساتذہ خیر کو خیر الاساتذہ سمجھتا ہوں جو علم و عمل کے جامع ہیں. پوری زندگی قرآن و حدیث کے پڑھنے میں ان کی گزری اور گزر رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ اور خیر المدارس کے وہ تمام اساتذہ جو اس دنیا سے دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما چکے ہیں، قریب یا بعید میں،
اور تمام علماء جو اس مجلس میں موجود ہیں یا نہیں بھی موجود، دنیا میں ہیں یا نہیں، اور ہمارے وہ تمام بزرگ اور اکابر اور اسلاف جن سے ہمیں نسبت ہے، میں قسم کھا کر بھی کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ وہ بمنزل سورج اور آفتاب کے تھے اور ہیں، اور ہم بمنزل موم بتی اور لالٹین کے ہیں۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد جب اندھیرا ہو، دن کو سورج چمکتا ہے، عام طور پر کسی بلب کی اور ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے اور بجلی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، تو پھر لوگ موم بتی اور چراغ اور لالٹین جلا کر روشنی کیا کرتے ہیں۔ روشنی تو موم بتی بھی دیتی ہے، لالٹین بھی دیتی ہے، چراغ بھی دیتا ہے، مگر اس کی روشنی اور سورج کی روشنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح عام مسلمان اور عام مومن، اس کو بھی اللہ نے ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور عطا کیا ہے، اور ہمیں دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت اور ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اپنے محبوب اور سب سے آخری نبی اور پیغمبر سرور کائنات جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی غلام اور ان کی نسبت عطا فرمائی۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور اتنی بڑی دولت ہے کہ جب یہی ایمان والا مومن، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان قیامت کے دن میدان محشر میں جب پل صراط پر چڑھے گا، اس کو پار کرنے کے لیے تو نیچے جہنم ہوگی، تو وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑی ہے، جس کی حرارت اور گرمی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، دنیا کی آگ کیا گرم ہوگی جو جہنم کی آگ کی گرمی ہے، اتنی شدت کی حرارت اور گرمی رکھنے والی جہنم بھی جب اس کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط پر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور مومن آئے گا تو جہنم کہے گی جلدی سے گزر جا، تیرا ایمان کا نور اور روشنی میری آگ کو بجھا رہی ہے۔ یہ ہے ایمان کا نور، یہ ہے حقیقی روشنی جو جہنم کی گرمی کو بھی بجھا دے، اور جہنم کی گرمی بھی کہتی ہے گزر جا، پناہ مانگتی ہوں۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے، اور جہنم محمد عربی کے امتی اور اللہ پر ایمان لانے والے مومن کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین کہہ دو، سب کو جنتی بنائے، رحیم یار خان میں اکٹھا کیا، اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ ساری دنیا کے ایمان والے ماننے والے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم کی آگ مومن کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ہے ایمان کا نور، یہ ہے ایمان کی روشنی جو اللہ نے آپ کو اور مجھے بن مانگے، بغیر مطالبے اور درخواست اور ریکویسٹ کے
اپنے فضل اور کرم سے عطا کر دی۔ خدا نخواستہ ہم کسی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہوتے یا نہ، ہم جوان ہو کر ایمان بھی لاتے یا نہ۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے، بغیر درخواست، بغیر استحقاق کے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے پیدائشی طور پر ایمان کا نور عطا کر دیا۔ اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، یہی وہ نور ہوگا جو قیامت کے دن آپ کے آگے چلے گا۔ یوم یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، آپ کے دائیں اور بائیں ہوگا۔ قبر میں یہ بلب نہیں ہوں گے، ٹیوب لائٹ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں ہر شہر میں ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں۔ ہمارے محترم میاں اعجاز عامر صاحب بلدیہ رحیم یار خان کے چیئرمین رہے، اللہ ان کو دوبارہ بھی بنائے۔ کوئی ان کا منصوبہ ان کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، اور کسی کے دور میں کسی شہر میں بھی نہیں ہوگا کہ جو یہ منصوبہ بنائے کہ قبرستان کے اندر ہم نے قبروں کے اندر بھی بلب لگانے۔ بلدیہ آپ کے چوکوں پر، آپ کی گلیوں میں، آپ کے بازاروں اور سڑکوں پر لائٹ لگاتے ہیں تاکہ رات کے وقت میں روشنی ملے۔ لیکن آج تک آپ نے کہیں کسی شہر کا یہ منصوبہ نہیں سنا ہوگا کہ قبرستان بھی تو اسی شہر کا حصہ ہے کہ قبرستان کے اندر بھی وابٹا اپنی لائن پہنچائے اور وہاں بھی ایسے کھمبے اور ٹرانسفارمر لگے جن کی بجلی قبروں کے اندر جائے، روشنی قبروں کے اندر جائے۔ کیا وہاں ضرورت نہیں ہے؟ وہاں تو زیادہ ضرورت ہے۔ زمین اور مٹی کے اوپر روشنی نہ ہو کام چل جاتا ہے، مٹی کے نیچے تو زیادہ اندھیرا ہوگا۔ لیکن وہاں آج تک ایسا منصوبہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس جہان میں، مٹی کے نیچے عالم برزخ میں یہ بلب کام نہیں آئیں گے، وہاں تو ایمان کا بلب کام آئے گا، وہاں تو ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور کام آئے گا، وہاں تو قرآن کی روشنی کام آئے گی۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں جب تم مدرسے اور سکول کا موازنہ کرو تو اس پر بھی اپنی نظر رکھا کرو کہ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ علم دو ہیں، ایک ضرورت اور ایک مقصد۔ ضرورت اور مقصد کا فرق سمجھیے۔ میں اور آپ گھر بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، فارم ہاؤس بناتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، تو ہم آرکیٹیکٹ سے اس کا نقشہ بنواتے ہیں اور وہ ہمیں ڈیزائن کر کے دیتا ہے کوٹھی۔ تو ہمارے گھر میں سونے اور آرام کا کمرہ جس کو بیڈ روم کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اکٹھے بیٹھ کر گھر کے لوگ بیٹھ جائیں، کوئی ایسی جگہ ہو، آپ لوگ تو اس کو ٹی وی لانچ کہتے ہیں، میں ٹی وی لانچ نہیں اس کو کہتا، گھر والوں کا اکٹھے بیٹھ کر مجلس النساء، مجلس الرجال، ایک ایسا ڈرائنگ روم جس میں مرد مہمان بیٹھیں اور ایک ایسا ڈرائنگ روم جس میں عورتیں مہمان بیٹھیں، کچن بھی ہوتا ہے اور اس میں ٹائلٹ بھی ہوتا ہے، بیت الخلاء اور لیٹرین بھی ہوتی۔ لیکن اگر کسی سے پوچھو کہ تم نے جو اپنا گھر بنایا ہے آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کی ضرورت کیا ہے، تو آپ کو اس مثال سے یہ فرق معلوم ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میرا گھر بنانے سے مقصد تو میرا بیڈ روم آرام کا کمرہ ہے، لیکن چونکہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے میں نے کچن بھی بنایا، پھر مجھے قضائے حاجت کی بھی ضرورت ہے، طبی تقاضا بھی پورا کرنا ہے، اس لیے میں نے ٹائلٹ اور بیت الخلاء اور لیٹرین بھی بنایا۔ تو بتاؤ کہ گھر کے اندر جو انسان لیٹرین، بیت الخلاء، غسل خانہ بنواتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے یا اس کا مقصد ہے؟ بولو، جس کو جواب آتا ہے وہ جواب دے دے۔
یہ ضرورت ہے۔ اور گھر بنوانے سے اصل مقصد کون سا ہے؟ آرام والا کمرہ۔ تو آرام والا کمرہ بیڈ روم مقصد ہے، کچن اور ٹائلٹ ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو سمجھو، سائنس، جغرافیہ، ریاضی، ٹیکنالوجی، جدید مضامین و فنون، ان کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا یہ انسان کی، مسلمان کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مثال سے عرض کرتا ہوں، آگئی تو میں عرض کر دوں، قرآن میں اللہ نے اسی مقصد کو پہلے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب یہاں یوں بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ کا تو اپنا علم اور ذاتی نام تو اللہ ہے، یہ رحمان تو صفتی نام ہے، اللہ کی ذات کا نام اللہ ہے، یہ تو اس کے کمال کو ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے میرا نام محمد حنیف ہے، مگر مجھے لوگ حافظ بھی کہتے ہیں کیونکہ میں نے قرآن حفظ کیا، مولوی بھی کہتے ہیں کیونکہ میں نے ظاہراً علم دین حاصل کیا، مگر یہ میرے ذات کے نام نہیں ہے، یہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کی طرف، جیسے نام کسی کا اور ہوتا ہے، مگر لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، چیئرمین کہتے ہیں، یہ اس کا ایک منصب کی ترجمانی ہوتی ہے، یہ اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ ذات کا نام تو عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، عامر ہوگا، فاروق ہوگا، صدیق، یہ ذات کے نام ہے۔ تو اللہ کا نام بھی اللہ ہے، الرحمن الرحیم یہ صفتی نام ہے۔ تو یہاں یوں نہیں فرمایا کہ اللہ علم القرآن اور پھر اللہ کے ناموں میں کسی اور نام کا ذکر نہیں کیا، القہار علم القرآن، الغفار علم القرآن، کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، بتا دیا جس کو اللہ قرآن کی دولت دے دے وہ یقین کر لے کہ رحمان نے اپنی رحمت کی بارش اس پر کر دی ہے، رحمان نے اپنی رحمت کی تجلی اس پر ڈال دی ہے۔ یہ معنی اور مفہوم لفظ اللہ سے نہیں آ سکتا تھا۔ تو یاد رکھیے، قرآن کے سب سے پہلے استاد خود اللہ تعالیٰ ہے۔ میں قرآن پڑھانے والوں سے کہا کرتا ہوں، خوش نصیب ہو، تمہارا نام اس لسٹ میں ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا ہے۔ اور اب دیکھیے، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جلدی جلدی بتائیے، میں نے گفتگو مختصر کرنی ہے، قرآن کی تعلیم پہلے ہے یا انسان کی پیدائش پہلے ہے؟ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے۔ یہ بچے پہلے پیدا ہوئے پھر انہوں نے قرآن سیکھا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ پھر قرآن میں ذکر بھی یوں ہوتا، الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، قرآن سکھایا۔ لیکن کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو پیدائش جو پہلے ہے اس کا ذکر بعد میں، قرآن کی تعلیم جو بعد میں ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے، ایسا کیوں؟ تو جواب یاد رکھیے، جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے ذکر سے پہلے ہی بتا دیا کہ انسان کی پیدائش اور زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد پہلے بتایا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا انسان کے پیدا کرنے سے میرا مقصد قرآن ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ پاکستان بنا نہیں تھا اور مقصد پہلے بتایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، میں کہلوایا کرتا ہوں سارے، اے اللہ جو جو کہے گا اس کو جنتی بنا دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آپ کی آواز تو پورے رہنگار خان میں نہیں گئی، یہ اس لیے اونچی آواز سے کہنا ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ تو روٹی کے لیے بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پاکستان بنا بعد میں، مگر اس کے مقصد کا اعلان پہلے ہو گیا، مقصد پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو زندگی کا مقصد ہے۔
سکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کی افادیت ضرورت اور اہمیت کا میں قائل ہوں، نہ ہوتا تو میں سکول کیوں بناتا؟ ہم نے کئی سکول بنائے جہاں ہم باقاعدہ او لیول اے لیول میٹرک کراتے ہیں، ساتھ قرآن کا حفظ بھی کراتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم میری زندگی کی ضرورت ہے اور قرآن کی تعلیم میری زندگی کا مقصد ہے۔ آج ہم نے مقصد کو پسے پش ڈال دیا، ضرورت کو مقصد بنا دیا۔ مدرسہ تخلیق انسانی کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اور وہ تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ انشاءاللہ یہ بچے اور قرآن کے سارے حافظ یہ قبر میں بعد میں پہنچیں گے۔ جانا تو ہر ایک نے، اللہ ان کی عمروں میں سب کی زندگی میں برکت دے، لیکن جانا تو ایک دن ہے، یہ بعد میں جائیں گے۔ قرآن پہلے پہنچ کر استقبال کرے گا، اور آخرت کا دن ہوگا تو اللہ ان حافظوں کو بلا کر کہے گا ورتل ورتقی ورتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیری منزل ہے۔ قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، ہر آیت کے بدلے میں ایک عظیم الشان محل اللہ نے حافظ کے لیے تیار کیا۔ بات سے بات نکلی، میں ان عزیز طلباء کو مبارکباد کے بعد شکریہ ادا کر رہا تھا ان حضرات کا جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور اس کے لیے محنت کی۔ ہماری اس شاخ کے منتظم قاری محمد زکریا صاحب جو صالح اور متقی آدمی ہیں، ہمارے عزیز وفاق المدارس ضلع رحیم یار خان کے مسئول مولانا عامر فاروق عباسی صاحب، اور ہمارے بڑے دیرینہ مخلص دوست رحیم یار خان کی پہچان، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت کے ساتھ ہماری ان کے والد مرحوم سے بھی نیاز مندی تھی، حضرت مولانا عبد الرؤوف ربانی صاحب، حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب، حضرت مولانا غلام اکبر صاحب، قاری محمد احمد فاروقی صاحب، قاری اظہر اقبال رحیمی صاحب، قاری خالد محمود صاحب، قاری ظفر اقبال شریف صاحب، قاضی خلیل الرحمان صاحب، اور محترم جناب میاں اعجاز عامر صاحب، اور ابھی سٹیج پر ملاقات ہوئی میجر ندیم صاحب سے۔ یہاں ہم تو اس کو کہتے تھے بستی امانت علی، اب پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، جہاں آپ کے بڑوں کے چودھری عالم صاحب، چودھری عبد الجبار صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ یہ یہاں ہمارے والد، دادا، ہمارے چچا، میں بھی بچپن میں آیا، رمضان میں آتے تھے تو انہی کے گھر میں وہاں ہم ٹھہرتے تھے۔ مجھے اب تک یاد ہے صبح سحری کے وقت اٹھنا، رات کو وہاں ہونا اور افطاری رمضان میں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ رشتہ دوبارہ تعلق بحال ہو تو آج وہ ملے، اور میں نے ان کے والد کا نام لیا تو انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر ان کا کیا کیا حق ہے؟ تو آپ نے جہاں اور حقوق بتائے وہاں ایک حق یہ بھی بتایا کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد والدین کا اپنی زندگی میں جن سے تعلق ہو، اولاد اس تعلق کو باقی رکھے، یہ بھی والدین کا حق ہے۔ تو اس لحاظ سے آج اس حق کی ادائیگی اور فرض کی ادائیگی ہوئی، مجھے خوشی ہوئی۔ یہ جگہ محنت سے بنانے والے حاجی لال صاحب مرحوم دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا کہ یہاں تشریف لائے۔ ایسی راتیں روز روز نہیں ملتی، یہ زندگی میں کبھی کبھار ملا کرتی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر وقت میں اپنی چند باتیں عرض کر دوں۔ مجھ سے پہلے ہمارے اساتذہ نے، خیر الاساتذہ نے بہترین باتیں فرما دی۔
میں سن رہا تھا ان سب حضرات کی گفتگو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خاص طور پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کے حوالے سے میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا عرض کرتا ہوں کہ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی روح ہے۔ سچ پوچھو تو سچ یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا پتہ بھی نہ چلتا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی حضور علیہ السلام نے کرایا۔ اہل علم فرماتے کہ اگرچہ کلمہ شہادت میں، کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعلان پہلے ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعلان بعد میں ہے۔ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، توحید پہلے رسالت بعد میں۔ لیکن فرمایا کلمہ پڑھنے میں، شہادتین کا اقرار کرنے میں، ایمان کے اظہار میں توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے، حضور بعد میں ہے۔ لیکن جب ایمان وجود میں آیا تھا اور ایمان کا سلسلہ اس امت میں پہلے جب چلا تھا تو پھر اس وقت میں حضور پہلے تھے، اللہ بعد میں تھے۔ کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضور کو مانا، پہلے حضور کو مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر اور سچے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضور کو مانا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے حضور کو مانا۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب حضور نے بتایا اللہ کون ہے، کیا یہ تمہارے جھوٹے خدا؟ نہیں، اللہ ایک ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ اس لیے قرآن میں کہیں توحید کا ذکر پہلے، رسالت کا بعد میں، کہیں رسالت کا پہلے، توحید کا بعد میں۔ چونکہ ایمان جب وجود میں آتا ہے تو پہلے نبی پیغمبر کو مانا جاتا ہے، پھر ان کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانا جاتا ہے۔ یہ دو کاغذ ہیں نا، ان دو کاغذوں کو آپس میں جوڑنا ہو تو کیسے جوڑیں؟ آپ گوند لگا دیں تو یہ جڑ جائیں گے۔ تو یہ گوند دونوں کاغذوں کے جوڑنے میں واسطہ ہے، انسانیت کو اللہ سے جوڑنے میں واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق کو خالق سے جوڑا، عبد کو معبود سے جوڑا، بندے کو اللہ سے جوڑا، نبی اور پیغمبر نے جوڑا۔ اگر نبی اور پیغمبر نہ ہوتے تو پھر یہ بندہ اپنے اللہ سے نہیں جڑ سکتا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے اللہ سے جوڑا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا، صلی علی محمد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حضور کی محبت ایمان کا جز اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے ہمارے ایک استاد محترم سے سنی کہ جب تک حضور سے محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جان کی محبت، تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، ایمان نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نہیں میرے دل میں تو بیوی کی محبت زیادہ ہے، بیٹے کی زیادہ ہے، بیٹی کی زیادہ ہے، باپ کی زیادہ ہے۔ نہیں، یہ غلط کہتا ہے۔ موقع آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ حضور کی محبت زیادہ ہے یا ماں باپ کی۔ میرے ماں باپ کو کوئی برا کہے، طاقت ہوگی جواب دوں گا، مگر نہیں تو چپ رہ جوں گا۔ لیکن اگر میرے نبی کو کوئی برا کہے، میں کمزور بھی ہوں گا تو یا وہ نہیں یا میں نہیں۔
ایک اردو کا ماضی کریم میں ایک شاعر تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اردو شاعری میں اپنا نام رکھتا تھا، مقام رکھتا تھا، بڑی شہرت تھی اس کی اور بہت بڑا شاعر تھا، اور جب کسی کی شہرت ہو جائے تو تکبر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تکبر سے بچائے، میں نکال دے اللہ ہم سب کی، یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس شاعر میں تکبر بھی تھا، مغرور تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا، مگر عملی اعتبار سے بہت گناہگار تھا، پیتا تھا، شراب پیتا تھا، نشے میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ منکر خدا، اس نے اس شاعر کو نشے میں مست دیکھا، تو وہ چونکہ اللہ اور رسول کو مانتا نہیں تھا دہریہ، وہ چاہتا تھا کہ میں آج اس شاعر کی زبان سے اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ کہلواؤں۔ تو اس سے کہتا ہے فلاں آدمی کے بارے میں تیرا کیا تبصرہ ہے؟ اس نے اس کو گالی دے دی کیونکہ نشے میں تھا۔ پھر پوچھا فلاں کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا ہے؟ اس نے پھر اس کو اس کے بارے میں بھی یہی تبصرہ کیا۔ جب ذرا 4-5 لوگوں کے بارے میں، مقصد تو اس دہریے منکر خدا کا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی شان میں اس سے گستاخانہ تبصرہ کروانا تھا، 3-4 کا پوچھنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ مسلمانوں کے نبی حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ شاعر شراب میں کے نشے میں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے ہاتھ میں جو شراب کا گلاس تھا اسے نیچے رکھا، دوسرا گلاس اٹھایا اور اٹھا کر اس کے منہ پر مارا اور نشے میں کہنے لگا تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ یہ جملہ کہا، تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ سن، میں کتنا گناہگار سہی، میں بے نمازی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں گناہگار ہوں، شراب پیتا ہوں، نشے میں مست رہتا ہوں، مگر میرے دل میں میرے نبی کی اتنی محبت ہے کہ میں اپنی زبان سے ان کی شان کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہنا تو بات کی بات ہے، میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں، مارنے اور مرنے پر آ گیا۔ علماء میں بحث ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں محبت عقلی مراد ہے یا محبت طبی مراد ہے؟ بعد نے کہا کہ عقلی محبت یہ ہوتی ہے، یعنی یہ مانے کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں میرے سب سے بڑے محسن حضور علیہ السلام ہیں، اور اپنی عقل سے اس بات پر غور کرے کہ میری غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کس سے ہونی چاہیے، تو عقل کہے گی حضور علیہ السلام سے۔ عقل سے پوچھے میرا سب سے بڑا محسن کون ہے، عقل کہے گی حضور علیہ السلام۔ عقل سے کہے کہ اس کائنات میں اللہ کی خدائی میں سب سے بڑی عظمت والا کون ہے، تو عقل کہے گی حضور علیہ السلام۔ جب عقل یہ کہے گی تو پھر اس سے حضور سے محبت بھی ہو جائے گی، گویا یہ عقلی محبت ہے۔ اور بعد اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ طبی محبت ہے، طبی طور پر اس کے عقل نہیں، اس کی طبیعت کے مومن کی طبیعت میں اللہ نے حضور کی محبت رکھ دی ہے اور سب سے زیادہ رکھتی ہے۔ اب وہ غیر اختیاری ہے، فرمایا نہیں، جب اسباب میں غور کرے گا تو وہ غیر اختیاری ہو جائے گی۔ یہ محبت، اور میں نے آج پڑھا کیا جملہ کہا، سبحان اللہ، محدث العصر امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، حضور علیہ السلام سے محبت، حضور کے کمالات، حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور علیہ السلام کے کردار کی وجہ سے تو کرتے ہی ہو، مگر تمہاری محبت کی وجہ یہ کمالات نہیں ہونے چاہیے، تمہاری محبت کی وجہ تو حضور کی ذات ہونی چاہیے۔ فرماتے کمالات مصطفیٰ کی وجہ سے حضور سے محبت نہیں، حضور کی ذات کی وجہ سے حضور سے محبت کرو، وہ ذات اتنی اعلیٰ ہے، کمالات تو پھر اضافی چیز ہیں، حضور کی ذات کی وجہ سے حضور سے محبت کرو۔
اس محبت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی اور دائمی محبت عطا فرمائے۔ اس محبت کے تقاضے ہیں، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اور آپ نے سنت کی اہمیت بھی سنی۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنے مقصد کی بات کرتا ہوں۔ یہ بات حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے کہ میں اور میرے بھائی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں جب ہم حج پہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو میں اور میرے بھائی ہم حضور کے روضہ مبارک کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، بار بار لے جائے۔ لیکن ہمارے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے دور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ جب بھی ہماری حاضری ہوتی والد صاحب پیچھے کھڑے ہو جاتے، ہم دونوں بھائی آگے چلے جاتے، اور بھی بہت سے لوگ بالکل روضہ مبارک کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر مواجہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ فرمایا ہم وہاں پڑھتے تھے اور والد صاحب پیچھے۔ ایک دن والد صاحب نے ہم سے فرمایا مجھے ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے بالکل قریب جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کیا، میرے اندر تو ہمت نہیں ہوتی، میرے اندر تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں جا کر قریب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھوں، میں تو دور ہی کھڑا ہو جاتا۔ یہ عظمت ہے، یہ وہی ہے جس کو خیال ہو باوجود نیک ہونے کے کہ میرے عمل تو ہے نہیں، کہیں حضور مجھے کچھ فرمانا دیں۔ دور کھڑے ہو کر میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے ایسے محسوس ہوا یا فرمایا کہ مجھے آواز سی آئی کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو میں بات بتانے لگا ہوں رحیم یار خان والو، یہ معمولی نہیں، غیر معمولی ہے، انمول ہے۔ سونے کا پانی ملے تو اس سے لکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے اس پر۔ فرماتے ہیں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اپنے والد کی بات کہ میرے والد نے کہا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مجھے ایسے لگا، محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آواز آئی، اور آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے قریب ہے خواہ دور کھڑا ہو، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میری جالیوں سے چمٹا ہوا بھی ہو تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے دور ہے۔ فرمایا جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ رحیم یار خان میں ہو تو تب بھی مجھ محمد سے قریب ہے، اس کا رشتہ مجھ سے ہے، اور اگر سنت پر عمل نہیں کرتا تو جالی سے چمٹا بھی ہوا ہو تو وہ مجھ سے دور ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے قریب سنت کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت صرف نہیں، سنت کرے گی۔ سنت کیا ہے؟ حضور کی زندگی۔ اب ذرا دوسرا پہلو دیکھو، کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں حضور علیہ السلام کے طرز حیات کو، طرز زندگی کو جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ فرمایا، ہم نے اس کو اپنایا ہے، یا ہم نے غیروں کے اور کافروں کے اور حضور کے گستاخی کرنے والوں کی زندگی کے طریقے کو اپنایا ہے؟ ذرا اس کا جائزہ تو لو، اپنے گریبانوں میں تو جھانکو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پہلی قوموں کے طریقوں پر چلو گے، مکمل ان کے پاؤں کے نشانات پر چلو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مراد آپ کے کافر یہود و نصارہ عیسائی ہے؟ فرمایا ہاں، نہیں تو اور کون؟ اور آج مجھے بتائیے کیا حضور نے ہمیں اپنی سنت یہ دی تھی کہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھائیں؟
کیا حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ ہم کھڑے ہو کر پانی پیے، بوتل پیے، چائے پیے؟ یا ہمارے نبی اور پیغمبر نے ہمیں اپنی سنت اور نمونہ اور طرز اور طریقہ یہ دیا تھا کہ بیٹھ کر پانی پیو، بیٹھ کر کھانا کھاؤ؟ آج کتنے مسلمانوں کے فنکشن، پروگرام، شادی آپ اپنے رحیم ارخان میں دیکھ لیں، کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ یہ تو جانور کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کہاں نظر آئی؟ زبان سے؟ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ کیا آج مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے؟ یہ ہوٹلوں میں، ایئرپورٹوں پر، ٹوائلٹ بلاک میں باقاعدہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا انتظام موجود ہے کہ نہیں موجود؟ دشمن نے لباس وہ پہنا دیا جو بیٹھنے نہ دے۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے جلوس نکالا تھا کہ نہیں، جلسہ کیا تھا کہ نہیں، جھنڈیاں لگائی تھیں کہ نہیں، چراغاں کیا تھا یا نہیں۔ یہ پوچھا جائے گا میرے نبی کے طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھایا تھا یا کھڑے ہو کر کھایا تھا؟ بیٹھ کر پیشاب کیا تھا یا کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا؟ آج ہمارا طرز زندگی کہاں گیا؟ جس کو اللہ نے نمونہ بنایا، ہر نبی نمونہ، پیغمبر نمونہ، اسوہ ہے، مگر میرا نبی ان نمونوں کا بھی نمونہ ہے، ان نمونوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ یہ جامع ہیں، جیسے ان کی نبوت عالمگیر ہے، یہ جامع نبی پیغمبر خاتم الانبیاء، یہ نبیوں کے نبی پیغمبر، تو ہمارے نبی کو جو اللہ نے اسوہ عطا کیا وہ اسوہ بھی تمام نبیوں کے اسوہ سے اعلیٰ ہے، تمام نمونوں سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا نمونوں کا بھی نمونہ ہے، یہ نمونوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اور آج ہمارا طرز کیا ہے؟ ابھی ہمارے مفتی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے تہبند کو، اس نے کہا میں ان کو تہبند شلوار کیا پینٹ پہنا دوں گا جو جائے گی پاؤں سے نیچے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرد کو ارفع ازارک، اپنا تہبند اونچا کر۔ جزاک۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ مرد کے ٹخنے نظر آنے چاہیے، آج مرد کی شلوار نیچے چلی گئی، ٹخنے نظر نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا جس کے ٹخنوں پر کپڑا ہوگا، خواہ لمبا کرتا پہنا ہو، خواہ شلوار ہو، خواہ پینٹ ہو، فرمایا اس کی یہ ایڑیاں جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، بخاری مشکات میں موجود ہے، حدیث میں نے پڑھا ہے، غالباً مشکات میں کسی اور کتاب۔ وہ زخمی ہیں، ان پر حملہ ہوا مدینہ منورہ میں اور قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، لوگ آ رہے ہیں حال پوچھ رہے ہیں۔ اسی دوران جبکہ شہادت کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، ایک آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے حال پوچھنے آیا۔ جب جانے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑی تو دیکھا کہ اس کی چادر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو پیغام بھیج کر اس کو بلایا اور فرمایا اپنی چادر کو ٹخنوں سے اونچا کر، ٹخنے نظر آنے چاہیے۔ میں نے اپنے نبی اور پیغمبر سے سنا ہے کہ جس کے ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ دنیا سے جا رہے ہیں، زخموں سے چورے، ہائے ہائے طبی طور پر کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت میں بھی وہ برائی اور منکر کو روک رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خاندان میں یہ کہتے ہوں کہ اگر تمہاری شادی میں گانا بجانا ہوگا ہم نہیں آئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں نمونہ دیا تھا کہ شادی کے اور دوسرے پروگرام میں مرد عورت اکٹھے ہوں۔
عورت کے پاؤں چھپے ہونے چاہیے ٹخنے، عورتوں نے اپنی شلواریں اوپر کر لی، ان کی ٹانگیں نظر آتی ہیں، مردوں نے نیچے کر لی۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور طرز زندگی نہیں ہے، یہ دشمنوں کا طرز زندگی ہے، یہ کافروں کا ہے۔ بس ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، سنت اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آپ کی اور میری زندگی میں یہ آ جائے تو سنت دنیا کے کام کو دین بنا دیتی ہے، عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، طبیعت کے تقاضے کو شریعت بنا دیتی ہے۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں، کھانا کھانا عادت ہے، پینا یہ عادت ہے، پانی پینا، دودھ پینا، لیکن اگر کوئی حضور کے طریقے کے مطابق کھانا کھائے گا، بیٹھ کر ہاتھوں کو دھو کر دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر، یہ کھانا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، یہ دنیا نہیں دین بن جائے گا، یہ طبیعت کا تقاضا نہیں شریعت بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔